السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بیچ فلاور ریمیڈیز کی نمبر 9 ریمیڈی کلیمیٹس پہ۔ اگر ہم اس کو مختصراً بیان کریں تو اس کا میں لاپرواہی، کاہلی، خوابیدہ کیفیت، بے ہوشی، ہر وقت دوسری دنیا میں رہنا، کسی وجہ سے حال سے توجہ ہٹ جانا۔ مزید آسان کرتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت مستقبل کے خواب دیکھتا رہے، جسے عام طور پر شیخ چلی کہا جاتا ہے، تو یہ کلیمیٹس کا مریض ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ہر وقت مستقبل کے رنگین خواب دیکھتا ہے، صرف خواب دیکھتا ہے، اس کو سچ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ مستقبل کے رنگین خواب دیکھنا کوئی عیب نہیں، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح سرگرم عمل رہنا بھی ضروری ہے۔ لیکن کلیمیٹس کی فطرت کا شخص صرف خیالی پلاؤ پکاتا ہے، وہ بڑے لمبے چوڑے منصوبے بناتا ہے اور اپنے تصور ہی میں ان کی کامیابی کے متعلق سوچ لیتا ہے۔ اگر یہ شیخ چلی اپنے رنگین خوابوں کے مطابق دولت مند بنا ہو تو وہ اپنے آپ کو آج سے امیر سمجھ کر کھلا خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، خواہ اس خرچ کے لیے اسے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ اگر کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرے تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ تنگی کی حالت تو چند روز کی ہے، میرے پاس ڈھیر ساری دولت آئے گی اور میں دل کھول کر خرچ کروں گا۔ وہ اپنے مستقبل کے رنگین خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دل میں منصوبے بناتا ہے اور دل میں اس کی کامیابی کا تصور کر لیتا ہے۔ وہ کبھی بھی حال کی دنیا میں نہیں رہتا اور نہ ہی اس کا حال کے حالات سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اگر اسے اس خوش فہمی کی وجہ سے نقصان ہو جائے تو بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اسے خیالی پلاؤ پکا کر من گھڑت رنگین مستقبل پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے تاکہ اس کے مستقبل کے حسین خواب دیکھنے کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے۔ جب وہ تنہا بیٹھے یا لیٹے تو وہ دور خلا میں گھورتا رہتا ہے، نزدیک کی چیزوں کی طرف تو اس کی نگاہ ٹکتی ہی نہیں۔ وہ انتہائی لاپرواہ، عدم توجہی کا شکار اپنی دھن میں مست رہتا ہے، گویا خواب میں ہو یا اونگ رہا ہو، وہ گہری نیند سوتا ہے، جاگنے پر بھی اونگتا رہتا ہے اور نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہے۔ وہ خود کسی مشکل کا سامنا نہیں کرتا ہے، اس سے نجات پانے کے لیے فوراً اپنی توجہ خوابوں کے رنگین تصورات کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اپنی بیماری کو دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، بستر پر پڑے اپنے خیالوں کی دنیا میں جا پہنچتا ہے۔ اس کے لیے اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ حال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ کسی مردہ دوست سے ملنے کی تمنا میں
وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اسے بے ہوشی یا نیم بے ہوشی، سر چکرانا، ان حالات میں انسان کچھ عرصے کے لیے حال سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ اس صورت میں وہ کلیمیٹس دوائی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کی یادداشت انتہائی کمزور ہوتی ہے، کیونکہ وہ غور سے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے اور نہ کوئی بات غور سے سنتا ہے۔ وہ گہری نیند سونے کا دل دادا ہوتا ہے، سو جائے تو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگتا رہتا ہے اور بات کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ یہ کیفیت کبھی کسی بھی شخص کے ساتھ رونما ہو سکتی ہے جب اس کا دل اندرونی الجھنوں میں پھنسا ہو، خوشیوں یا پریشانیوں کی وجہ سے اس کی توجہ زمانہ حال کی کیفیت سے ہٹ جاتی ہے۔ اس صورت میں 2-4 خوراک کلیمیٹس کی لینے سے انسان سنبھل جاتا ہے۔ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کلیمیٹس کا مریض عالم تصورات میں اتنا کھویا رہتا ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے اپنے عزیز دوست سے عدم توجہی اختیار کر کے گزر جاتا ہے، گویا اسے دیکھا یا پہچانا ہی نہیں۔ اب آپ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے کیس بتاتا ہوں۔ سلمان 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، اسے نیند بہت عزیز تھی۔ چھٹی کے روز بھی اگر کوئی اسے نہ اٹھائے تو 10 بجے تک سوتا رہتا۔ دن میں بھی وہ موقع ملنے پر سو جاتا۔ پڑھنے لکھنے اور کھیلنے وغیرہ میں اسے کسی بات پر دلچسپی نہیں تھی۔ امتحان سر پر آ جانے کے باوجود وہ پڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جب اس کے گھر والے اس کیفیت سے پریشان ہوئے اور ڈاکٹر صاحب سے اس کا ذکر کیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسے 15 روز تک کلیمیٹس دی اور اس کے بعد اس کے حالات میں تبدیلی آ گئی، اس کی یہ ذہنی کیفیت دور ہو گئی۔ اب ہم ایک اور بھی کیس دیکھتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب ذرا میرے بیٹے کو دیکھیے، اسے کیا تکلیف ہے؟ آج 4 روز سے اس کے طور طریقے بدل چکے ہیں۔ پہلے وہ عام بچوں کی طرح کھیلتا کودتا، ہنستا روتا، کھاتا پیتا اور گھر میں بھی بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، لیکن اب وہ ان باتوں سے لاپرواہ ہو گیا ہے، جیسے اپنے گرد و پیش کی کسی چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ کبھی ایک طرف بیٹھا ہوا دور ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہتا ہے اور آواز دینے پر چونک پڑتا ہے، گویا سویا ہوا تھا۔ ہمیں تو خدشہ ہے کہ اس کے اوپر کسی بھوت پریت کا سایہ تو نہیں آ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسے کلیمیٹس دوائی دی تو وہ چند دنوں میں ہی اپنی اسی حالت میں واپس آ گیا۔ امید کافی ہے کلیمیٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں لکھ دیں، جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔